جب امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تب کیا حالت ہوں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی ان کی تکمیل کے دوران عیسائی دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی زمانے میں ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکومت کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کی سعادت سے خالی کر دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ایک انسان بھی باقی نہ رہے، لہٰذا وہ سعادت کو بہت بے دردی سے قتل کرے گا۔ اسی دوران روم کے بادشاہ کو عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ کرنی پڑے گی۔ وہ بادشاہ ایک فرقے کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے فرقے سے جنگ کرتے ہوئے قسطنطنیہ شہر پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ یہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا اور نصرہ کے دوسرے فرقے میں مدد سے اپنے مخالف فرقے سے جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اسلام کی فتح کے باوجود عیسائی یہ شہرت دیں گے کہ صلیب غالب آ گئے ہے۔ اس پر عیسائی اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور عیسائی کو کامیابی ملے گی۔ مسلمانوں کا بادشاہ قتل ہوگا، شام پر عیسائیوں کا جھنڈا لہرانے لگے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی طرف بھاگیں گے اور عیسائی اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور وہ اپنی جان بچانے سے عزیز ہوں گے۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اس کام میں عوام ہی نہیں، تمام کتب ابدل اور علیہ بن اس جستجو میں مصروف رہیں گے۔ اچانک مکہ مجمع میں رکوعین مقام میں برآمد ہوں گے۔ آپ صفائے مروہ کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ وسلم کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ وسلم کا عصا ہوگا۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مخالف اور اس کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والے لوگوں کی تصدیق نہیں کریں گے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آپ عصا و انگشتری سے ہر مومن و کافر کو پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر ھذا مومن حقا و کافر کی پیشانی پر ھذا کافر تحریر ہو جائے گا۔ شیعہ و سنی دونوں مذہبوں کے علماء کا کہنا ہے کہ آپ کروائے نامی قریے سے روانہ ہو کر مکہ مجمع میں ظہور فرمائیں گے۔ علامہ کنجی شفاعی اور علی بن محمد صاحب کفایت الاسر ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ امام مہدی قریہ کروا سے نکل کر مکہ مجمع میں ظہور کریں گے۔ قریہ کروا یہ قریہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینے سے 30 مائل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ میری زرہ پہنے ہوں گے، میری تلوار لیے ہوں گے اور میرا عمامہ باندھے ہوں گے۔ ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہے، ان کی اتباع کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل آواز دیں گے اور ہوا اس کو پوری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ لغات سربری میں ہے کہ آپ خروا نامی قصبے سے ظہور فرمائیں گے۔ معصومین کا قول ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت معین کرنا اپنے آپ کو اللہ کے علم غیب میں شریک کرنا ہے۔ یہ مکے میں بے خبر ظہور کریں گے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا امامہ ہوگا، بدن پر رسول کی چادر اور پیر میں انہی کے جوتے ہوں گے۔ یہ اپنے سامنے کچھ بیڑے رکھیں گے، کوئی انہیں
پہچان نہ سکے گا، اور وہ اسی طرح بغیر کسی دوست کے تنہا خانہ کعبہ میں آ جائیں گے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ سو جائیں گے، اس وقت آسمان سے فرشتہ صف بہ صف اتریں گے، اور جبرائیل و میکائیل انہیں اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے کہ اب ساری دنیا پر ان کا حکم جاری ہے۔ وہ پیغام سنتے ہی امام اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور رکن حجر اسود و مقام ابراہیم کے بیچ کھڑا ہو کر بلند آواز سے فرمائیں گی کہ یہ وہ لوگوں جو میری مخصوصی اور بزرگوں سے ہو، اور وہ لوگوں جنہیں اللہ نے میری ظہر سے پہلے ہی میری مدد کرنے کے لیے زمین پر جمع کیا ہے۔ آ جاؤ، آپ کی یہ آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہیں یا مغرب میں۔ وہ لوگ حضرت کی یہ آواز سنتے ہی پل بھر میں حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 313 ہوگی، اور وہ نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا، جو پوری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اور اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، لیکن مومن کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ امام کا ظہر ہو چکا ہے۔ صبح کو امام اپنے ان 313 ساتھیوں کے ہمراہ جو رات میں ان کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے، کعبے میں کھڑے ہوں گے، اور دیوار سے تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے۔ آپ کا یہ ہاتھ موسیٰ کے وعدے بھیجا کی طرح ہوگا، اور آپ فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسا اس نے ید اللہ پر بیعت کی ہو۔ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جبرائیل بیعت کریں گے، اور اس کے بعد دوسرے فرشتے بیعت کریں گے۔ فرشتوں کے بعد آپ کے 313 نقیب آپ کی بیعت کریں گے۔ اس ہلچل سے مکہ میں تہلکہ مچ جائے گا، اور لوگ ہر طرف سے یہی پوچھ تاچھ کریں گے کہ یہ کون شخص ہے۔ یہ تمام واقعات سورج نکلنے سے پہلے انجام پائیں گے۔ سورج نکلنے کے بعد سورج کے سامنے ایک منادی کرنے والا بلند آواز میں کہے گا کہ یہ ہے لوگوں، یہ مہدی ہے، آل محمد ہے، ان کی بیعت کرو۔ اس آواز کو زمین آسمان پر رہنے والے سبھی جاندار سنیں گے۔ اس آواز کے بعد فرشتے اور آپ کے 313 ساتھی اس کی تصدیق کریں گے۔ تب دنیا کے ہر گوشوں سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے جھک در جھک روانہ ہوں گے، اور عالم پر حضرت حجت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10,000 افراد آپ کی بیعت کریں گے، اور کوئی یہودی و نصرانی باقی نہ چھوڑا جائے گا۔ بس اللہ کا نام ہوگا اور امام مہدی علیہ وسلم کا کام ہوگا۔ مخالفت کرنے والے پر آسمان سے آگ برسے گی جو جلا کر راکھ کر دے گی۔